معزز حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم تلاوت قرآن پاک پڑھنے جا رہے ہیں۔ پارہ نمبر 14 سورہ نحل، آیت نمبر 44 سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب لوگوں کو سننے کی سن کر، سمجھنے کی سمجھ کر، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون او یأخذہم فی تقلبہم فما هم بمعجزین او یأخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف رحیم۔ کیا بے خوف اور نڈر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے برے مکر کیے کہ مبادا گاڑ دے اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں، یا آ جائے ان پر عذاب اس طرح کہ ان کو ان کی آمد کا شعور ہی نہ ہو، یا پکڑ لے انہیں جب وہ اپنے کاروبار میں دوڑ و دھوپ کر رہے ہوں، پس نہیں وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے، یا پکڑ لے انہیں جب وہ خوف زدہ ہو چکے ہوں۔ بے شک تمہارا رب بہت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا ان اشیاء کی طرف جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے کہ وہ بدلتے رہتے ہیں ان کے سائے دائیں سے بائیں طرف اور بائیں سے دائیں طرف، سجدہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو اس حال میں کہ وہ اظہار عجز کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کر رہی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، یعنی ہر قسم کے جاندار اور فرشتے، اور وہ غرور و تکبر نہیں کرتے۔ یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون۔ ڈرتے ہیں اپنے رب کی قدرت سے اور کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یہ آیت نمبر 50 جو ہے یہ آیت سجدہ ہے۔ یہاں سجدہ کرنا تمام سننے والوں پر واجب ہے۔ تو جو لوگ تلاوت قرآن پاک سن رہے ہیں، جب یہ آیت آئے تو یہاں سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ آپ یا تو اسی وقت سجدہ کر لیں اگر باوضو ہیں تو، یا دن میں جب نماز پڑھیں تو اس وقت کر لیں، یا جس وقت آپ کو ٹائم ملے باوضو ہو تو اس وقت کر لیں۔ یہ سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں سجدہ آیت سجدہ 14 مرتبہ ہے۔ 14 آیتیں ایسی ہیں جس پر سجدہ واجب ہے۔
تو ہر شخص کو جب قرآن پاک سنے تو جہاں آیت سجدہ آئے تو وہاں سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے، تو کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فایای فارہبون۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ بناؤ دو خدا، وہ تو صرف ایک ہی خدا ہے۔ اس نے فرمایا پس فقط مجھ سے ہی ڈرا کرو، اور اسی کے ملک میں وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ اور اسی کے ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اسی کی تابع داری اور اطاعت لازمی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کے سوا غیروں سے ڈرتے ہو؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ۔ اور تمہارے پاس جتنی نعمتیں ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کی جناب میں گڑ گڑاتے ہو۔ ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون۔ پھر جب اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے تکلیف کو تم سے، پھر جب اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے تکلیف کو تم سے، تو فوراً ایک گروہ تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے لگتا ہے۔ اس طرح وہ ناشکری کرتے ہیں ان نعمتوں کی جو ہم نے انہیں عطا کی ہیں۔ پس اے ناشکرو لطف اٹھا لو چند روز۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ۔ چند روز تمہیں اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ اے ناشکرو لطف اٹھا لو چند روز، تمہیں اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ اور مقرر کرتے ہیں ان کے لیے جن کو یہ جانتے ہی نہیں حصہ اس مال سے جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ اللہ کی قسم تم سے ضرور باز پرس ہوگی اس کے متعلق جو تم بہتان باندھا کرتے ہو۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ۔ اور تجویز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں، سبحان اللہ، اور ان کے لیے تو وہ بیٹے ہیں جنہیں وہ پسند کرتے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اور جب اطلاع دی جاتی ہے ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی تو غم سے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ رنج و اندوزہ سے بھر جاتا ہے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ
अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फी तुराब अला साअ मा यहकुमून। छुपता फिरता है लोगों की नज़रों से उस बुरी खबर के बायस जो दी गई है उसे। अब ये सोचता है कि क्या वो इस बच्ची को अपने पास रखे जिल्लत के साथ या गाड़ दे उसे मिट्टी में। आह, कितना बुरा है वो फैसला वो करते हैं जो वो करते हैं। लिल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति मसलुस्सऊ वलिल्लाहिल मसलुल आला वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। उन लोगों के लिए जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, बुरी सिफ़तें हैं, और अल्लाह ताला आला सिफ़ात का मालिक है और वही सब पर गालिब बड़ा दाना है। वलौ युआखिज़ुल्लाहु अन्नासा बिज़ुल्मिहिम मा तरका अलैहा मिन दाब्बतिन वलाकिन युअख्खिरुहुम इला अजलिम मुसम्मा फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरूना साअतन वला यस्तक़दिमून। और अगर फ़ौरन पकड़ लिया करता अल्लाह ताला लोगों को उनके जुल्म के बायस, तो ना छोड़ता ज़मीन पर किसी जानदार को, लेकिन वो मोहलत देता है उन्हें एक मुकर्ररा मियाद तक। बस जब आ जाती है उनकी मुकर्ररा मियाद, तो ना वो एक लम्हा पीछे हो सकते हैं और ना आगे हो सकते हैं। वयजअलूना लिल्लाहि मा यकरहूना वतसिफु अलसिनतुहुमुल कज़िबा अन्ना लहुमुल हुस्ना ला जरमा अन्ना लहुमुन नारा व अन्नहुम मुफ़रतून। और तजवीज़ करते हैं अल्लाह ताला के लिए बेटियां जिन्हें वो अपने लिए नापसंद करते हैं, और बयान करती हैं उनकी ज़बानें झूठ जब वो कहती हैं कि फ़कत उन्हीं के लिए भलाई है। यकीनन उनके लिए तो आतिशे जहन्नम है और उन्हीं को दोज़ख में पहले भेजा जाएगा। तल्लाहि लक़द अरसलना इला उममिन मिन क़ब्लिका फ़ज़य्यना लहुमुश शैतानु अअमालहुम फ़हुवा वलियुहुमुल यौमा वलहुम अज़ाबुन अलीम। बाखुदा हमने भेजा है रसूलों को मुख्तलिफ कौमों की तरफ आपसे पहले, पस आरास्ता कर दिया उनके लिए शैतान ने उनके बुरे आमाल को, बस वही उनका दोस्त है आज भी, और उनके लिए अज़ाब अलीम है। वमा अंज़लना अलैकल किताबा इल्ला लितुबय्यिना लहुमुल्लज़ी इख्तलफ़ू फ़ीहि व हुदन व रहमतन लिक़ौमिन युमिनून। और नहीं उतारी हमने आप पर ये किताब मगर इसलिए कि आप साफ साफ बयान कर दें उनके लिए वो बात जिसमें वो इख्तिलाफ करते हैं, और ये किताब सरापा हिदायत और रहमत है उस कौम के लिए जो ईमानदार है। वल्लाहु अंज़ला मिनस समाइ माअन फ़अहया बिहिल अर्ज़ बअदा मौतिहा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यस्मऊन। और अल्लाह ताला ने उतारा आसमान से पानी, फिर ज़िंदा किया उससे ज़मीन को उसके बंजर बन जाने के बाद। बेशक उसमें खुली निशानी है उन लोगों के लिए जो हक़ की आवाज़ सुनते हैं।
وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں ایک عبرت ہے، دیکھو ہم تمہیں پلاتے ہیں جو ان کے شگموں میں ہے، گوبر اور خون ان کے درمیان سے نکال کر، خالص دودھ جو بہت خوش ذائقہ ہے اور پینے والوں کے لیے، خالص دودھ جو بہت خوش ذائقہ ہے پینے والوں کے لیے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور ہم پلاتے ہیں تمہیں کھجور اور انگور کے پھلوں سے، تم بناتے ہو اس سے میٹھا رس اور پاک رزق، بلا شبہ اس میں بھی ہماری قدرت کی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھدار ہیں۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور ڈال دی آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات کہ بنایا کر پہاڑوں میں اپنے چھتے اور درختوں کی شاخوں میں اور ان چھپروں میں جو لوگ بناتے ہیں، پھر رس چوسا کر ہر قسم کے پھولوں سے، پس چلتی رہا کر اپنے رب کی آسان کی ہوئی راہوں پر، یوں نکالتا ہے ان کے شگموں سے ایک شربت مختلف رنگوں والا، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، بے شک اس میں قدرت الہی کی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ اور اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے تمہیں، پھر جان قبض کرے گا تمہاری، تم میں سے بعض ایسے ہیں جنہیں لوٹا دیا جاتا ہے ناکارہ عمر کی طرف تاکہ وہ کچھ نہ جانے، جان لینے کے بعد بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَأَمَّا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَدِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے برتری بخشی ہے تم میں سے بعض کو بعض پر دولت کے لحاظ سے، پس اب بتاؤ کیا وہ لوگ جنہیں برتری بخشی ہے کسی سے، وہ لوٹانے والے ہیں اپنی دولت کو ان لوگوں پر جو ان کے لیے مملوک ہیں، تاکہ وہ سب اس میں برابر ہو جائیں۔
ہرگز نہیں۔ تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السماوات والارض شيئا ولا يستطيعون۔ اور اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمائی تمہارے لیے تمہاری جنس سے عورتیں، اور پیدا فرمائے تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے، اور رزق عطا فرمایا تمہیں پاکیزہ۔ تو کیا یہ لوگ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا ان معبودوں کی جو انہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دینے کا کچھ اختیار نہیں رکھتے اور نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ پس اے جاہلو نہ بیان کیا کرو اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال وہ یہ کہ ایک بندہ ہے جو مملوک ہے اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور اس کے مقابلے میں ایک وہ بندہ ہے جسے ہم نے رزق دیا اپنی جناب پاک سے، رزق حسن، پس وہ خرچ کرتا رہتا ہے اس سے پوشیدہ طور پر اور اعلانیہ طور پر۔ اب تم ہی بتاؤ کیا یہ برابر ہیں؟ الحمدللہ حقیقت حال واضح ہو گئی، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم۔ اور بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال، دو آدمی ہیں، ان میں سے ایک تو گونگا ہے، کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتا، اور وہ بوجھ ہے اپنے آقا پر، جہاں کہیں وہ اس نکمے کو بھیجتا ہے تو وہ واپس نہیں آتا کسی بھلائی کے ساتھ۔ کیا برابر ہو سکتا ہے یہ نکما اور وہ شخص جو حکم دیتا ہے عدل کے ساتھ اور وہ راہ راست پر گامزن ہے؟
وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے آسمانوں اور زمین کی مخفی باتوں کو، اور نہیں قیامت برپا ہونے کا معاملہ جیسے مگر جیسے آنکھ تیزی سے جھپکتی ہے یا اس سے بھی جلد۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں نکالا ہے تمہاری ماؤں کے شگموں سے اس حال میں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل تاکہ تم ان بیش بہا نعمتوں پر شکر ادا کرو۔ اولم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ کیا انہوں نے کبھی نہیں دیکھا پرندوں کی طرف کہ وہ مطیع اور فرما بردار بن کر اڑ رہے ہیں فضائے آسمانی میں؟ کوئی چیز انہیں تھامے ہوئے نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے، بے شک اس میں کھلی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے فضل و کرم سے بنا دیا ہے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو آرام و سکون کی جگہ، اور بنائے ہیں تمہارے لیے جانوروں کے چمڑوں سے گھر یعنی خیمے جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو سفر کے دن اور اقامت کے دن، اور اسی نے بنائے ہیں بھیڑوں کی صوف اور اونٹوں کی اون اور بکریوں کے بالوں سے مختلف گھریلو سامان اور استعمال کی چیزیں ایک وقت مقرر تک۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے ہیں تمہارے آرام کے لیے ان چیزوں کے سائے جن کو اس نے پیدا فرمایا، اور اسی نے بنائی ہے تمہارے لیے پہاڑوں میں پناہ گاہیں، اسی نے بنائے ہیں تمہارے لیے ایسے لباس جو بچاتے ہیں تمہیں گرمی سے، اور کچھ ایسے آہنی لباس جو بچاتے ہیں تمہیں لڑائی کے وقت۔ اسی طرح وہ پورا فرماتا ہے اپنا احسان تم پر تاکہ تم سر اطاعت خم کر دو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ان روشن دلائل کے باوجود
وہ منہ پھیریں تو فکر مند نہ ہوں آپ کے ذمے، تو صرف وضاحت سے پیغام پہنچانا ہے۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون۔ وہ پہچانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، اس کے باوجود وہ انکار کرتے ہیں اس کا، اور انہی میں اکثر لوگ کافر ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ اور قیامت کے دن ہم اٹھائیں گے ہر امت سے ایک گواہ، تب ان لوگوں کو اجازت نہیں ہوگی جنہوں نے کفر کیا، اور نہ ان سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ اور جب دیکھ لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا عذاب آخرت کو، تو اس وقت وہ عذاب ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور نہ انہیں مزید مہلت دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اور جب دیکھیں گے مشرک اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، تو بول اٹھیں گے اے ہمارے رب، یہ ہیں ہمارے بنائے ہوئے شریک جنہیں ہم پوجا کرتے تھے تجھے چھوڑ کر۔ تو وہ شریک انہیں جواب دیں گے یقیناً تم جھوٹ بول رہے ہو۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پارہ نمبر 14 سورہ نحل، آیت نمبر 86 تک آج تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ اب آگے اور تلاوت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب لوگوں کو سننے کی سن کر، سمجھنے کی سمجھ کر، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے، دین و دنیا میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، عزت عطا فرمائے، ذلت و رسوائی سے بچائے، نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔